إلا الله محمد رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سحری اور افطاری کیسی ہوتی تھی. آپ سحری اور افطاری میں کون کون سی چیزیں کھانا پسند کرتے تھے، اور ساتھ ہی ایک ایسا دلچسپ واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو آپ کے دل کو چھو لے گا. یہ وہ واقعہ ہے جسے سن کر یقیناً آپ کی افطاریوں میں بھی 4 چاند لگ جائیں گے. تو دوستو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آپ چاہیں گے کہ یہ پیاری جانکاری آپ سے مس نہ ہو. اور ہاں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہی ویڈیو کو لائک کرنا تو بنتا ہے نا؟ تو چلیے دوستو بسم اللہ کر کے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں. دوستو سب سے پہلے آپ کو ان 10 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے اور ان کو شوق کے ساتھ میں تناول فرمایا کرتے تھے، یعنی کھایا کرتے تھے. یاد رکھے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کھانا پینا بڑا ہی سادہ تھا. شہد، جیتون کا تیل، کدو تو آپ بڑے شوق سے کھاتے تھے. آپ اپنے منہ اور دانتوں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے، اس وجہ سے آپ کچا پیاز اور لہسن کبھی نہیں کھاتے تھے. آپ پیاز اور لہسن کو ان کی بدبو کی وجہ سے ناپسند فرماتے تھے. یاد رکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی چیز یا کوئی کھانا پینا پسند نہ ہوتا تو آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی کہ اس کو نہیں کھاتے تھے، مگر اس چیز کو آپ برا نہیں کہتے تھے. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کو جس قسم کا بھی کھانا مل جاتا تھا آپ اس کو تناول فرما لیتے تھے، یعنی کہ آپ وہ تمام کھانے جو خدا نے حلال کیے ہیں ان کو تناول فرما لیتے تھے. مگر یہ 10 چیزیں اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پسند تھی. ان کو آپ بڑے ہی شوق کے ساتھ میں کھایا کرتے تھے. نمبر 1، کھجور. میرے دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کھجور سب سے زیادہ پسند تھی. آپ چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ تازہ کھجوروں سے آپ اس افطاری کو کیا کرتے تھے. اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو پھر آپ خشک کھجور سے افطاری کرتے تھے، جسے ہم چھوارے کہتے ہیں. اور اگر سوکھے کھجور بھی نہ ملتے تو پھر آپ پانی سے افطار کرتے تھے. کھجوروں میں سب سے زیادہ آپ کو اجوا کھجور سب سے زیادہ پسند تھی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور ہوتے ہیں اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوتا ہے. نمبر 2، انگور. میرے دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انگور کھانا بھی بہت پسند تھا، یعنی کہ آپ انگور کو بڑے ہی شوق کے ساتھ میں کھاتے تھے، کیونکہ اگر انسانی صحت کے لیے بھی یہ بہت ہی فائدہ مند پھل ہے. نمبر 3، انار. میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انار کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا. آپ انار کو بھی بڑے شوق کے ساتھ میں کھاتے تھے. آپ نے فرمایا کہ انار جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے. نمبر 4، انجیر. میرے دوستو، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا میں سے ایک غذا انجیر بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ انجیر بھی جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، کیونکہ جنت میں جتنے بھی پھل ہوں گے وہ انجیر کی طرح ہی ہوں گے. ان میں انجیر کی طرح نہ کوئی چھلکا ہوگا اور نہ ہی کوئی گٹھلی ہوگی. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر کا پھل کئی طرح کی بیماریوں کو بھی روکتا ہے. نمبر 5، تربوز. میرے دوستو، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو افطاری میں تربوز بھی بہت زیادہ پسند تھا. آپ اکثر تربوز کو کھجور کے ساتھ میں ملا کر کھاتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر تربوز کو کھجوروں کے ساتھ میں ملا کر کھاتے تھے. نمبر 6، دودھ. میرے دوستو، دودھ بھی ہمارے پیارے نبی
حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا میں سے ایک غذا تھی۔ آپ کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال کرتے تھے۔ آپ دودھ کو کبھی خالی تو کبھی پانی میں ملا کر پینا پسند کرتے تھے۔ نمبر 7، شہد۔ میرے دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہد بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر شہد کا استعمال کرتے تھے، اور یہی نہیں، شہد کا ذکر قرآن پاک میں بھی کئی دفعہ آیا ہے۔ نمبر 8، گوشت۔ میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا اور جنت دونوں جگہ میں سب کھانوں کا سردار گوشت ہوگا۔ آپ شوربے والے گوشت کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی شوربے والا اور بھنے ہوئے گوشت کو زیادہ شوق سے کھاتے تھے۔ آپ کو بکرا اور بکری، دمبا اور اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا۔ نمبر 9، جو کی روٹی۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو کی روٹی بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ اکثر جو کی روٹی کھانا پسند کرتے تھے اور بغیر چھانے ہوئے آٹے کی موٹی روٹی تناول فرماتے تھے۔ نمبر 10، چاول۔ میرے پیارے دوستو، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چاول کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ چاول کو بھی بڑے شوق کے ساتھ میں کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے چاول کے دانوں میں بہت برکت رکھی ہوئی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند کھجوروں سے افطار فرماتے تھے، یعنی کہ آپ تازہ کھجوروں سے افطاری کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتے تو پھر آپ خشک کھجور سے یعنی کہ سوکھے کھجور سے افطار فرماتے، اور اگر کبھی خشک کھجور بھی نہ ہوتے تو پھر آپ چند چلو پانی پی کر افطار کیا کرتے تھے، یعنی کہ تھوڑے سے پانی کو پی کر آپ افطار کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کھجوروں سے یا پھر کسی ایسی چیز سے افطاری فرماتے تھے جو آگ سے پکی ہوئی نہ ہوتی تھی، جیسے کہ پھل اور فروٹس، یعنی کہ آپ اس طرح کی چیزوں سے روزہ کرنا یعنی افطار کرنا زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اسی لیے یاد رکھے، تازہ کھجور سے افطاری کرنا یہ مستحب ہے، اور اگر تازہ کھجور نہ ملے تو صرف پانی سے افطاری کرنا بھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، یا پھر اس کے علاوہ جوس یا دودھ کے ساتھ بھی روزہ کھولنا بہتر ہے۔ یاد رکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افطاری میں آگ پر پکی ہوئی چیزوں کو نہیں کھاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے آپ نے منع فرمایا ہے، بلکہ اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ افطاری میں آگ کی پکی ہوئی چیزوں کو کھانے سے پیٹ کو نقصان پہنچتا ہے، معدے کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسی لیے آپ اپنے آپ کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ مگر آج کل تو دیکھنے میں آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ افطاری میں سموسے اور پکوڑوں کو ہی کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ مگر یاد رکھے، ایسا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سحری کھاتے تھے تو بالکل آخری وقت میں کھاتے تھے۔ پیارے دوستو، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اس قبولیت کی گھڑی میں ہمارا نفس اس موقع پر سخت آزمائش میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس وقت اکثر ہمارے آگے پھلوں، کباب، سموسوں، پکوڑوں کے ساتھ ساتھ گرمی کا موسم ہو تو ٹھنڈے ٹھنڈے شربت کے جام بھی موجود ہوتے ہیں۔ ادھر سورج غروب ہوا، ادھر کھانوں اور شربتوں پر ہم ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ دعا یاد ہی نہیں رہتی۔ دعا تو دعا، ہمارے کچھ بھائی افطار کے دوران کھانے پینے میں اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں کہ ان کو نماز مغرب کی پوری جماعت تک نہیں ملتی، بلکہ معاذ اللہ بعض تو اس قدر سستی کرتے ہیں کہ گھر ہی میں افطار کر کے وہیں پر بغیر جماعت نماز پڑھ لیتے ہیں۔ دوستو، اتنی بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ نماز با جماعت کی شریعت میں نہایت سخت تاکید آئی ہے۔ یاد رکھیے، بلا کسی صحیح شرعی مجبوری کے مسجد کی 5 وقت کے نماز کی پہلی جماعت ترک کر دینا گناہ ہے۔
دوستو اسی طرح افطار کے بعد نماز کے لیے منہ صاف کرنا ضروری ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک آدھ کھجور سے افطار کر کے فوراً اچھی طرح منہ صاف کر لے اور نماز باجماعت میں شریک ہو جائے۔ آج کل مسجد میں لوگ پھل پکوڑے وغیرہ کھانے کے بعد اچھی طرح منہ صاف نہیں کرتے، یوں ہی جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں، حالانکہ کھانے کا معمولی ذرہ یا ذائقہ بھی منہ میں نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ احادیث میں ارشاد ہوا ہے کہ جب بندہ نماز کو کھڑا ہوتا ہے، فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھتا ہے، یہ جو پڑتا ہے اس کے منہ سے نکل کر فرشتے کے منہ میں جاتا ہے۔ اس وقت اگر کھانے کی کوئی شے اس کے دانتوں میں ہوتی ہے تو فرشتوں کو اس سے ایسی سخت تکلیف ہوتی ہے کہ اور کسی چیز سے نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی رات کو نماز کے لیے کھڑا ہو تو چاہیے کہ مسواک کر لے، کیونکہ جب وہ اپنی نماز میں قرات کرتا ہے تو فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ لیتا ہے، اور جو چیز اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ فرشتے کے منہ میں داخل ہو جاتی ہے۔ مسجد میں افطار کرنے والوں کے لیے اکثر منہ صاف کرنا دشوار ہوتا ہے کہ اچھی طرح صفائی کرنے بیٹھے تو جماعت نکل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، لہٰذا مشورہ ہے کہ صرف ایک آدھ کھجور کھا کر پانی پی لے، پانی کو منہ کے اندر خوب ہلائے تاکہ کھجور کی مٹھاس اور اس کے ٹکڑے چھوٹ کر پانی کے ساتھ پیٹ میں چلے جائے۔ اگر منہ صاف کرنے کا موقع نہ ملتا ہو تو آسانی اسی میں ہے کہ صرف پانی سے افطار کر لیجئے۔ ایک اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں، مجھے وہ روزے دار بڑے پیارے لگتے ہیں جو طرح طرح کی نعمتوں کے تھالوں سے بے نیاز ہو کر سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے مسجد کی پہلی صف میں پانی لے کر بیٹھ جائے کہ اس طرح افطار سے جلدی فراغت بھی ملے، منہ بھی صاف رہے۔ اے عاشقان رمضان، زندگی بہت تھوڑی ہے، عقل مند کو چاہیے جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کی، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنی آخرت کی تیاری کرے۔ ہم سب کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے دنوں میں اپنی عبادات بڑھا دے، بلکہ جس سے بن پڑے وہ کام کاج چھوڑ کر پورے ماہ رمضان کے لیے اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ ہم سارا سال ہی تو مال کماتے ہیں، نیکیاں بھی کما لے اور اپنی قبر و آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ زندگی کا کیا پتا کہ دوبارہ رمضان المبارک کی یہ بہاریں نصیب ہوں گی بھی یا نہیں، کیونکہ ماہ رمضان المبارک تو آئندہ سال بھی تشریف لائے گا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم دنیا میں رہیں گے یا نہیں۔ نیت کیجئے کہ اللہ پاک نے چاہا تو ہم ماہ رمضان المبارک کا کوئی لمحہ بھی غفلت میں